اننت ناگ کے ساگم کی ماتر 14 वर्षीय شیبہ اشرف نے کشمیر کی ساہتک دنیا میں اپنا ایک انمول ستھان بنا لیا ہے۔ شیبہ اب تک کی سب سے یوا اردو لیکھکا کے روپ میں ابھر کر اپنے ادتیہ پرتبھا اور ساہسک کوشل کا پریچے دے رہی ہے۔ ان کی پہلی کرتی اے مشت اے خاک صرف ایک پستک نہیں بلکہ بھاوناتمک گہرائی، بودھک پریپکتا اور اردو بھاشا پر ادبھت پکڑ کا پرتیک ہے۔ اس کرتی میں شامل پرتیک رچنا ایک سنویدنشیل آتما، وچار شیلتا، من اور کاویاتمک درشٹیکون کو درشاتی ہے۔ شیبہ اشرف کی یہ اپلبدھی کیول ویکتیگت سفلتا نہیں بلکہ اننت ناگ اور پورے کشمیر گھاٹی کے لیے گرو کا وشے ہے۔ ان کی یاترا یہ ثابت کرتی ہے کہ یوا پرتبھاؤں میں اپار سمبھاونائیں ہیں اور عمر کبھی بھی رچناتمکتا اور اتکرشتا کی راہ میں بادھا نہیں بن سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیبہ اشرف ہے، اور جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ میرے ذہن میں یہ جو ہے خیال ہے مشت خاک کتاب لکھنے کا کیسے ہوا، میں نے آپ کو اس سے دیکھیے یہ جو احساسات ہے، تجربات ہے، ایک انسان کے دل میں جو جنم لیتے ہیں اور اپنے معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کتاب لکھنا سٹارٹ کی۔ ہمارے جو حالات ہے، ہمارا جو گرد ہے، ہماری سوسائٹی، ہمیشہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ایک مین ٹاپک ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔ انسان کا وجود ہے، وہ پہلا جو باب ہے وہ انسان کا وجود ہے کہ انسان دنیا میں کیسے آیا، اور بنانے اللہ تعالیٰ نے جب وہ اسے بناتا ہے تو وہ اس بنانے والے کو کیوں بلا دیتا ہے۔ تو میں نے اس میں اسی موضوع کے بارے میں لکھا ہے، اور جو چیز مجھے متاثر کر گئی یہ موضوع لکھنے پر وہ یہی حالات ہے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، یہی معاشرہ ہے جس نے مجھے یہ کتاب اور یہ موضوع لکھنے پہ مجبور کیا کہ ہم کون ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں۔ یہی میں اسی چیز سے متاثر ہو کے مضمون لکھ رہی ہوں۔ شیبہ، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے، کہیں نہ کہیں مشکلات، کہیں نہ کہیں چیلنجز تو درپیش آتی ہے۔ دیکھیے چیلنجز جو ہے یہ جو ہے ایکچولی چیلنج، جیسے کہ آپ نے بولا کہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اکیڈمکس میں ہوں، جو چیلنجز آئے وہ یہ تھی کہ جن احساسات کو دل بمشکل سمجھ پاتا ہے ان کو تحریر کیسے کروں، کیونکہ روحانی کیفیتیں لکھنا آسان نہیں ہوتا، ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے the very challenging stuff was to stay very honest at every point، اور ٹائم کا بھی بہت خاصا چیلنجنگ پوائنٹ رہا اس میں، اور مجھے لگتا ہے کہ لیکن میں نے پوری محنت اور لگن سے اور خاموشی سے ان تجربات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کتاب کا نام اے مشت خاک رکھنا کیوں چنا؟ دیکھیں، اے مشت خاک کیوں چنا؟ اے مشت خاک جو ہے، جو انسان ہے بظاہر وہ تو ایک مشت خاک ہی ہے، a handful of dust جسے ہم کہتے ہیں، بہت کمزور، بہت ہلکا، لیکن اس کے اندر نہ جانے کتنے جہاں آباد ہے۔ You know what? This title actually reminds us that we all are small, but we are very meaningful. That this handful of dust can also shine when it carries love, faith, dreams and good actions. تو یہ عنوان جو ہے یہ یاد دہانی ہے کہ ہم بظاہر مٹی سے اٹھے ہیں، وجود ہمارا خاک ہے، لیکن ہمارے اندر ایک ایسا نور ہے جو ہمیں آسمان تک رسائی رکھتا ہے۔ تو میں چاہتی تھی کہ عنوان ہی ایک انسان کی اصل اور اس کے سفر کی نشاندہی کرے، یہی کہ اپنے جو تجربات ہے، یہ جذبات ہے، احساسات ہے، انہیں مٹنے مت دیجیے، کیونکہ یہ اندر ہی پھر ایک طوفان بن جائے گا۔ جتنا ہو سکے انہیں ایکسپریس کیجیے، آپ میں ایبلٹی ہے، آپ میں قابلیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا پہ لایا تو ایک مقصد کے لیے لایا۔ جو آپ کے اندر خواب ہے وہ بے وجہ نہیں ہے۔ God did not put those dreams in you without any reason۔ تو اپنی ڈریمز کو فالو کیجیے اور جتنا ہو سکے خود کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کیجیے، بیکاز یو ول فائنڈ آپ کو ایک الگ سکون ملے گا اس سے۔ اپنے تجربات کو جتنا ہو سکے اتنا ایکسپریس کیجیے۔ اے مشت خاک آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟
یہ اے مشتاق میرے لیے بہت کچھ ہے، یہ لفظوں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ میرے لیے میری دعا کا پہلا حرف ہے، یہ میری روح کا عکس ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. جب میں خاموش تھی تو یہ وہ آواز بنی، یہ میری خاموشیوں کی آواز بنی. یہ جو مشتاق ہے یہ بظاہر مٹی سے اٹھی، لیکن امید ہے کہ یہ نور تک پہنچ جائے گی. کیا آپ نے کبھی ایسی شاپنگ کا انوبھو کیا ہے جہاں صرف خریداری کرنے سے آپ کو بڑے بڑے تحفے ملیں؟ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے تحفے نہیں بلکہ کار، اسکوٹی، فریج، ٹی وی اور اسمارٹ فون جیسے شاندار اپہار ہوں. اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کہاں سمبھو ہے؟ جواب ہے ایراکوڈ کنسٹرکشن. ایراکوڈ صرف ایک ہارڈ ویئر اسٹور نہیں بلکہ آپ کا ون سٹاپ ہارڈ ویئر اور ہوم ڈیسٹینیشن ہے. یہاں آپ کو ہر سائز اور ڈیزائن کی ٹائلز، سینیٹری فٹنگز، ہارڈ ویئر، کچن اپکرن اور پینٹس کی وشال رینج ملے گی. لیکن ایراکوڈ کیول پروڈکٹس ہی نہیں دیتا بلکہ ایک ایسا شاپنگ انوبھو دیتا ہے جو ہر بار نیا، رومانچک اور آکرشک ہوتا ہے. اپنے سپنوں کے گھر کو سجانے کے لیے بنا پیسے خرچ کیے یہاں ملے گا 3D ویو کی فری سروس اور پریمیم ہوم اپلائنسز جیسے چمنی، گیس چولہا، کچن سنک، فریج، اے سی، واشنگ مشین، سب کچھ بہترین کوالٹی اور سٹائل میں. اور اس بار ایراکوڈ لے کر آیا ہے اپنے لکی کسٹمرز کے لیے اسپیشل سرپرائزز، جن میں ایک ٹاٹا ٹیگو، 2 ایکٹیوا اسکوٹیز، 5 اسمارٹ فونز، LED ٹی وی، واشنگ مشین، فریج اور لگیج بیگز. تو دیر کس بات کی، آئیے شاپنگ کریں، ایکسپلور کریں اور اپنے سپنوں کے بڑے بڑے تحفے جیتیں صرف ایراکوڈ کنسٹرکشن میں، جہاں ہر شاپنگ ہوتی ہے کمال کی اور ملتی ہیں فری ڈیلیوری بھی. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.